نیکسٹ ہیں جی شیخ جبران لائل پور سے. وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے قرض منظور ہونے کے بعد مہنگائی کا ایک نیا طوفان سر اٹھانے لگا ہے. بجلی اور چینی اور آٹے کی قیمتوں کی نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جبکہ دوسری طرف انڈسٹریز بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ملک اس طرح کی صورتحال سے کب نکلے گا؟ جب تک اس ملک میں جوہری بنیادی اور حقیقی تبدیلیاں نہیں آتی. میں آج سے نہیں کہہ رہا، یہ بالکل ذہن میں رکھیں، پہلی بار نہیں کہہ رہا، 1000ویں بار کہہ رہا ہوں، جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی ملک اس صورتحال سے نکلے گا نہیں، اور یہ بد سے بدتر ہوگا. یہ ملک اشرافیہ کا ملک ہے، عوام کا ہے ہی نہیں. میری کتاب ہے، اس کا نام ہے آدم خور نظام کا نوحہ. یہ آدم خور نظام ہے، اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو بنیادی تبدیلیاں لانا ہوگی. یعنی اندازہ لگائیں ایک ایسا ملک جس کی 22% ایگریکلچر لینڈ، وہ 1% لوگوں کے پاس، بدماشی کیا آخرین تھا. جب مسلمان ایکسپینڈ کر رہے تھے دنیا میں، فتوحات پہ فتوحات ہو رہی تھی، بے شمار زمینیں، تو اس کچھ صحابہ نے، حضرت عمر بن خطاب تھے، تو ان کو کہا کہ ہمیں زمینیں دو. انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا نو. انہوں نے کہا یہ مال غنیمت نہیں ہے زمین، میں نے فیوڈلز نہیں بنانے، یہ مال فے ہے. پریشر بڑھتا گیا، پھر وہ حضرت علی کو انہوں نے اپروچ کیا، پھر دونوں نے مل کے سٹینڈ لیا اور اس کیمپین سے عوام کی جان چھڑائی انہوں نے. تو یہ ہونا ہمانا کچھ نہیں، سمپل. اس کی ایک ہی صورت ہے، بنیادی جوہری حقیقی تبدیلیاں لاؤ، ورنہ یہ شوئی گونگلوں تو مٹیاں چاڑنی ہے سب. آل دس ربش. یہ فیض رسول صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. دے آر ڈیسپریٹ اقتدار میں آنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ان الیکشنز میں اگر پی ٹی آئی کو باہر رکھا جاتا ہے یا کسی طرح کا بھی کوئی فاؤل پلے ہوتا ہے، عمران ہو نہ ہو، پی ٹی آئی بہرحال پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ بندے کو مائنس کرنا ہے، آپ کو سزا دینی، جو بھی کرنا چاہیے، ان کی اگر بھرپور پراپر شرکت نہیں ہوتی، میرا خوف یہ ہے، میرا کنسرن یہ ہے کہ عوام پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکے ہیں، بہت برا حال ہے، اکنامک کنڈیشنز بہت بری ہیں. تو جو حکومت اس طرح کی صورتحال کے نتیجے میں آئے گی وہ کتنی سٹیبل ہوگی، اور اگر وہ حکومت عدم استحکام کا شکار ہوتی ہے تو آپ کی اقتصادی حالت بھی بری طرح عدم استحکام کا شکار رہے گی، جس کی قیمت، بلکہ بہت ہی بھاری قیمت، اس ملک کے معصوم عوام کو چکانی پڑے گی.